السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 30 اگست صبح کا ٹائم ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان کی کیا صورتحال ہے۔ سیلاب تو فی الحال جنوبی پنجاب سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن اس نے جو وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں تباہی مچائی ہے وہ شاید آنے والے کئی سالوں تک اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گنڈا سنگھ کے مقام کی، تو گنڈا سنگھ کے مقام پر جو پانی کا لیول ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے، اور جن علاقوں میں پانی بھی سیلابی صورتحال میں پھیلا تھا وہاں پر بھی کچھ پانی کی سطح میں کمی آئی ہے، لیکن جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، ابھی ان کی واپسی کا جو سفر ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ کچھ علاقوں میں جہاں پانی کم ہے وہاں پر کچھ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی ادھر ادھر نکال کر کچھ اپنے گھروں کو سیدھا کر رہے ہیں، لیکن اگر آگے سیڈ سلیمانکی کی بات کریں تو وہاں پر پانی چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، اور پانی 2 سے 2.5 فٹ سے 3 فٹ اس کی ہائٹ ہے۔ اتنا پانی اتنی جلدی خشک ہونے والا نہیں۔ جو تھوڑے سے دور دراز کے علاقے تھے جو 10 کلومیٹر کی رینج سے باہر تھے، ان علاقوں میں ذرا پانی کا جو لیول ہے وہ کم ہے، کہیں پر 6 انچ اور کہیں پر 1 فٹ تک ہے۔ وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، لیکن زیادہ تر جو علاقے ہیں وہ ابھی تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 2 دن سے جو جلال پور پیر والا ہے وہ خبروں کی گردش بنا ہوا ہے۔ وہاں پر M5 جو موٹر وے ہے اس کو بچانے کے لیے 2 بند توڑے گئے، جس سے جو پانی ہے وہ آبادیوں میں داخل ہوا اور چھوٹی چھوٹی 70 سے زیادہ آبادیاں زیر آب آئی ہیں۔ ان بند کی وجہ سے پھر آگے جو کچے بند لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے تھے وہ بھی ٹوٹے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کافی دور تک چلا گیا ہے۔ اگر بات کریں گنڈا سنگھ کے مقام کی تو گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا لیول تو نیچے آ رہا ہے دریائے ستلج میں، لیکن ابھی نچلے درجے کا سیلاب ابھی بھی وہاں سے گزر رہا ہے۔ پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، زمینی کٹاؤ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ کچھ بند لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پکے کیے تھے، کو بھی کافی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن جو بیلٹ کے اوپر جو بند تھا اس میں بھی کافی تریریں آئی تھی، اور پھر انتظامیہ کو بلایا گیا، ان کو اطلاع دی گئی تو وہ بند کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح اگر پورے بیلٹ کی بات کریں ستلج کی تو کافی زیادہ جو کنارے ہیں ان کو خطرہ ہے، ان پہ جو مٹی ہے وہ کافی زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے، جو سائڈوں پہ تھی وہاں پر بھی انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ یہ سامنے سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گنڈا سنگھ کا مقام ہے قصور میں، جہاں پر لوگ درخت کاٹ کر کنارے پر پھینک رہے ہیں تاکہ جو زمینی کٹاؤ ہے، جو دریا کا کٹاؤ ہے، اس کے جو بہاؤ میں کمی آئے۔ جب درخت آگے ہوں گے تو پانی کا جو زور ہے وہ ٹوٹے گا، جس کی وجہ سے نقصانات ہونے کے چانس کم ہے۔ اگر اسی طرح کسی مقام سے ڈائریکٹ ستلج سے پانی ٹوٹتا ہے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ڈائریکٹ جب دریا سے پانی کسی زمین کی طرف جائے گا تو پھر وہ بند یا وہاں پر اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر نظر ڈالی جائے گنڈا سنگھ کے لے کر بہاولپور تک تو سب سے زیادہ جس فصل کو نقصان پہنچا ہے وہ مکئی اور چاول کی فصل ہے، کیونکہ اس علاقے میں چاول اور مکئی بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان 2 فصلوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ باقی کپاس کی فصل کو بھی پہنچا ہے، لیکن زیادہ جو تعداد تھی کیونکہ موسم بھی تھا اس چاول کی فصل کا، مکئی کا، تو اس حوالے سے لوگوں نے کاشت کی ہوئی تھی، ابھی چھوٹی تھی، تو جب پانی آیا تو سارا کچھ پانی ساتھ بہا کر لے گیا۔ فی الحال لوگوں کو تو یہ بھی بھول گیا ہے کہ ان کی زمینیں کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پر ختم ہوتی تھی۔ یہ تو جب پانی کا لیول نیچے جائے گا یا پانی جب خشک ہوگا تو تب ہی وہ اپنے گھروں کو واپس آ سکتے ہیں۔ اس وقت جو پنجاب کا
موسم ہے وہ فی الحال آنے والے 3 سے 4 روز بالکل خشک ہے، گرمی کی شدت میں کافی حد تک کمی دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہ جو 5 سے 4 دھوپیں نکلیں گی یہ جو پانی ہے اس کو خشک کرنے میں کافی مدد دہ ثابت ہوں گی۔ آنے والے ٹائم پہ آپ کو ساتھ ساتھ سیلاب سے جو متاثرین ہیں اور متاثرہ علاقے ہیں ان کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ویدر کی اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ کو سیلاب کی، ویدر کی اور ایگریکلچر کی ہر طرح کی اپڈیٹ لمحہ بہ لمحہ ملتی رہے گی۔